کہ دوبارہ اس ہفتے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. پچھلے ہفتے تو انہوں نے علیمہ خان کو روکا تھا, تو بہنوں کو کہا تھا کہ آپ دو مل لیں, لیکن علیمہ خان نہیں. لیکن اس ہفتے تو انہوں نے تینوں کو ہی روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ تینوں نہیں مل سکتی. تو یہ دوبارہ اٹس another violation of the jail manual. اور اس کی ہمیں پھر نظر آیا کہ علیمہ خان ایکچولی فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی بہنیں مطلب کس طرح آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. اب تو یہ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ فیملی ہے, the frustration will build up, اور یہ ایک پوائنٹ پر آ کے ایک انکنٹرولبل ہو جائے گی چیز. تو اس ہفتے ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم جیل کے باہر ہی بیٹھیں گے جب تک ہمیں اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا جائے گا. تو دس از این الارمنگ سچویشن, اینڈ آئی تھنک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ان سب کو یونائٹ ہو کے اس پہ ایک سیم سٹانس ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ جو پولیٹیکل وہ بھی اس میں بھی سلیکشن ہو رہی ہے کہ جو پارٹی سے کچھ لوگ ہیں اسپیشلی دا لائرز, آپ ان کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں, لیکن جو فیملی ہے آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے. اور بشرا بی بی کی فیملی کو ایکچولی اجازت مل گئی, لیکن بہنوں کو اجازت نہیں ملی. تو 1 مہینہ ہو گیا اور یہ ایک اٹس اے کلیئر وائلیشن آف دا جیل مینول, اینڈ دیر از نو لیگل جسٹیفیکیشن. یہاں پہ کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے وہ بھی وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ جو پاکستان کے لیے تو ایکچولی پازیٹیو ہے کہ جو گلوبل ریٹنگ ایجنسی ہے فچ, انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے. پہلے نیگیٹو میں تھی اور اب یہ اس کو اسٹیبل میں کیٹیگرائز کر دیا ہے. تو یہ اسٹیبل میں تو آ گئی ہے پاکستان کی ریٹنگ, لیکن ابھی بھی B- ہے. سو دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اور اس سے ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا ملک اسٹیبل ہو گیا ہے, دیٹ وی شوڈ ریلیکس آور میجرز. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ بہت سالوں بعد, آلموسٹ 7 سال بعد یہ ریٹنگ کی یہ چینج آیا ہے نیگیٹو سے اسٹیبل میں. لیکن اس میں جو ہماری حکومت ہے وہ اس کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب تو معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن میرا ایک یہ کویسچن ہے کہ اگر ہم جو غریب لوگ ہیں, جو ہماری پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, جو ابھی 55% آف آور پاپولیشن از انڈر دا پاورٹی لائن, سو واٹ اباؤٹ دیم. آپ یہ جو کوئی 12 کروڑ لوگ ہیں, ان کی لائف میں کیا چینج آیا ہے؟ یا تو ہمیں آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیں اب ہماری ریٹنگ چینج ہوئی ہے اور ہماری اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, ہماری جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے, ہماری جو ڈیولپمنٹ میجرز ہیں, جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتی ہے وہ امپروو ہوئی ہے. ہم لوگوں کو آن اے ڈیلی بیسس جو آپ کی پاورٹی لائن سے جو ان کی انکم ہوتی ہے, جو ان کو آپ کھانا دیتے ہیں, ریسورسز ہوتے ہیں, وہ مجھے سارے میجرز دکھائیں کہ آپ نے کس طرح لوگوں کی لائف کو امپروو کیا ہے. یہ جو 12 کروڑ ہیں پاکستان میں جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, ان کی زندگیوں میں کیا فرق آیا ہے اس میجر سے. یہ ایک اگین آئی وڈ سے آن دا سرفیس یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے, لیکن میرے لیے دس از کوائٹ میننگ لیس جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو ایکچولی بیچارے پچھلے 3-4 سال سے اتنی زیادہ مہنگائی میں آپ نے ان کو ڈالا ہے, پیٹرول پرائسز, فوڈ پرائسز, الیکٹریسٹی پرائسز, تو کہاں سے ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے. اب تو دیکھتے ہیں کہ اب اس ریٹنگ کے بعد اگلے 6 مہینے, اگلے اس پورے سال میں اگر ہمیں نظر آ جائے کہ اصل میں کوئی جو ہمارے غریب لوگ ہیں پاکستان کی, ان کی زندگیوں میں کوئی فرق آیا ہے, تو پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور جو اپر کلاس کے, ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو شاپنگ مالز میں, ریسٹورینٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن جو آپ کے گھر کام کرنے والے لوگ آتے ہیں, جو پاکستان کے جو عام عوام ہیں, وہ انہی مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ تو صاف پانی ہے پینے کے لیے. تو یہ بہت ایک, اور جو ہمارے آف کورس بلوچستان کے PK میں یہ ساری جو وائلنس ہو رہی ہے, وہاں پہ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ایشوز, سو ہم کہیں سے بھی پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہیں. سو دس از ون اسمال, اب اس کو ہمیں اتنا بڑا نہیں بنا لینا چاہیے. حالانکہ پولیٹیشینز اس کو بہت آف کورس کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہماری یہ ہماری ریٹنگ ہے, لیکن میں کہوں گی کہ پھر وہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, جن کو صاف پانی نہیں ملتا, جن کی بچوں کی جو ان کی جو نیوٹریشنل انڈر ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ غریب ایریاز میں جائیں, آپ دیکھیں کہ بچے کتنے میل نرشڈ ہیں. وہ لوگ تو غریب لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے. میں کافی لوگ وہ کہتے ہیں کہ بس نہیں, ہم ان کو عادت ہوگی ہے کھانا نہ کھانے کی, تو اس کی وجہ سے ان کی جو انڈر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آتا ہے. سو یہ ساری ریل ایشوز ہیں, اور ایسا لگتا کہیں سے بھی نہیں ہے کہ ہم ایک 21st سینچری میں ایک وی آر اے کنٹری دیٹ از گروئنگ اینڈ اٹس پراؤڈ آف
of the achievements. अगर हम चाइना को देखें, इंडिया को देखें, हम मलेशिया, सिंगापुर, look at all these countries, they are emerging and they are growing. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन of course हमारी जो minerals हैं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे resources हैं जिसको हमने कभी explore ही नहीं किया. They are actually untapped resources like these minerals, जो बाहर से अब लोग आके उनको पाकिस्तान के minerals को explore कर रहे हैं और use भी करेंगे. तो हमने क्यों नहीं इतने सालों से अपने इन resources को हमने खुद से क्यों नहीं explore किया और हमने इनको क्यों नहीं use किया? क्यों पाकिस्तान ये resources बस दे रही है अमेरिका को? Why are we not using this? कि जो raw minerals की जो value है, अगर हम इसको actually use करें तो इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो पूरा debt है वो pay off हो सकता है, and then even then we will still have minerals left. लेकिन because हमने अपने आप को organize नहीं किया, हमने अपने political system को develop नहीं किया, हमने अपनी जो हमारी इतनी ज़्यादा ये untapped resources हैं, ये जो एक huge asset है, हम इसको actually we are just giving them away to foreign countries. और इसीलिए अमेरिका ने अपनी ये delegation भेजी है, ये minerals का जो conference हुआ है last week. So it's very sad to see कि जो हमारे अपने मुल्क में हमारे resources हैं, हमने उनको भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, अपने लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, अपनी industries को हमने develop नहीं किया. और अब ये जो rating of course एक stable में आई है, अब ये भी हमने देखना है कि investment फिर आती है या नहीं, बाहर से foreign investment, will it come? So let's see. There's a lot to observe in the next few months. So this is everything for today. आप सबसे मैं अपने अगले vlog में बात करूँगी. Stay safe. Allah Hafiz.